السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج ایک یکبستہ اداس صبح ہے 10 جنوری کی، لیکن الحمدللہ صبح تو ہے نا، زندگی تو دی اللہ نے کہ شکر ادا کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اس سے رجوع کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے زندگی تو دی۔ ہاں، اداسی، خوشی، غصہ سب کچھ زندگی کا پارٹ ہے۔ کبھی کبھی کچھ مایوسی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ وقت لمبا ہو جاتا ہے، کبھی جلدی کٹ جاتا ہے، تو دل نہیں کرا تو آپ لوگوں کو کوئی اداس والی بات کرنے کو۔ لیکن ایک شعر یاد آ رہا ہے، شعر نہیں پوری نظم ہے پتہ نہیں کس کی ہے۔ میرے دل میرے مسافر ہوا حکم پھر سے صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، پتہ ہر کسی سے پوچھیں جو نام، وہ مجھے لائن بھول گئی، پتہ تھا اپنے گھر کا سر کوئے، وہ دو لائنیں درمیان بھول گئی۔ سر کوئے ناشناساں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں کیا تھا ہمیں کیا برا تھا ورنہ اگر ایک بار ہوتا۔ درمیان میں غلطیاں ہو گئی، کچھ چھوڑ چھاڑ گئی ہوں، لیکن جتنا یاد ہے میں نے آپ کو سنا دیا ہے، کیونکہ آج نہ کچھ باہر جانے والے دوست احباب یاد آ رہے ہیں جو ملکی حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کے۔ اچھا، خوشی سے بہت کم لوگ ملک چھوڑتے ہیں اپنا دیش، سب کو اچھا لگتا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو سوائے سیر کرنے کے جانے کے کوئی اپنے ملک سے نہیں جاتا، سب کی کوشش ہوتی ہے یہیں پر۔ لیکن کچھ دکھ ہوتے ہیں، کچھ مایوسیاں ہوتی ہیں، کچھ حالات ٹف ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو ان سارے چھوڑ کے جانے والوں کو آج میرا سلام۔ میں ان سب کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اللہ کرے وہ جہاں ہیں خوش رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اچھا، دل مایوس ہوتا ہے کبھی کبھی حالات دیکھ کے، سب کا ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی پرفیکٹ ہے یا کوئی بہت ہی پتھر دل ہے۔ تو پھر نا ایک بات یاد آتی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، تم جو بھی کر رہے ہو دیکھ رہے، تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے، وہ سائلنٹ آبزرور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدرت کے پلانز ہیں، ان کے حساب سے کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ پلان تیار ہو رہے ہیں جو وقت آنے پہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ ہر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا، چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے جلدی ہو، دیر سے ہو، لیکن ملے گا، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی ملے گا، اور ظالم کو سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کی سزا کسی نے نہ دیکھی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے، تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ ہر ظالم نے اپنے ظلم کا بدلہ پانا ہے۔ اچھا، ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو دوسری پارٹی، دوسرا گروپ، دوسرا گروہ، دوسرا فرقہ، دوسرا گروپ، دوسرے لوگ، دوسرے انسان غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، تو اس کا کوئی لٹمس بھی تو ہونا چاہیے نا، کیسے پتہ چلے ہم ٹھیک ہیں؟ کیسے اندازہ ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جس فرقے پہ ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جس انسان کے ساتھ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ ٹھیک ہے، دوسرے غلط ہیں؟ حق اور سچ کی پہچان کیسے ہو؟ ہمیں تو ہر کوئی بندہ کہتا ہے سچا ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میرا لیڈر سچا ہے، میری پارٹی سچی ہے، میرا فرقہ سچا ہے، میرا دوست سچا ہے، میرے گھر والے سچے ہیں، میری اولاد ٹھیک ہے، ہر بندہ کہتا ہے، تو کوئی تو لٹمس ہونا چاہیے نا۔ تو جتنی مجھے سمجھ میں آئی نا بات، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، ایگری ڈس ایگری ہونا آپ کی مرضی ہے، آپ سب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم قرآن سے کیوں نہ پوچھ لیں جو اللہ نے ہمیں ڈیوائن گائیڈنس دی ہے، ہم اس سے کیوں نہ پوچھ لیں وہ کیا کہتی ہے۔ قرآن کی آیتیں سن کے جن کے دل نرم پڑ رہے ہیں، جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، جو انسانوں پہ رحم کھانے لگیں، جو انسانوں کے قصور معاف کرنے لگیں، جو اپنی حیا کی حفاظت کریں، جو دوسروں کا حق نہ کھائیں، امانتوں کی بڑی ڈیٹیل ہے، پھر کبھی بات کریں گے، امانتوں کو امانت داروں کے سپرد کرتے ہیں، دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھیں، کسی کی عزت کو برباد نہ کریں، کسی پہ جھوٹے الزام نہ لگائیں، کسی کو تنگی دے کے خوش نہ ہو، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کسی کو اپنے زبان اور ہاتھوں سے یا اپنی سوچ سے، اور آج کل تو یہ اپنے قلم سے بھی، جیسے سوشل میڈیا، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں،
جب وہ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھیں تو رک جائیں، ان کے دل خوف کھا جائیں. وہ اگر ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنی کامیابی یا اپنی ٹرکس کا کمال نہ سمجھیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، گریٹیچیوڈ ہو، تھینکفل ہو کوئی نعمت ملی ہے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ریویو کریں اپنے اعمال کو، ہر چیز کو آزمائش نہ سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے، یا دوسرے انسانوں کی ہوئی نہ سمجھ لیا کریں کہ فلاں نے کیا میں اس کو یہ کروں گا. اس سے ریویو کر لیا کریں خود کو کہ کیا میری غلطی ہے، مجھ سے کہاں غلط ہوا ہے، کہاں میرے اعمال میں خرابی آ گئی. اور پھر حضرت آدم کی سنت کو کہ غلطی ہو جائے تو I'm sorry اللہ میاں، سردے میں جھک جائیں، سوری کر لیں، توبہ کر لیں. اس میں پھر حضرت وہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں وہ ابلیس والی ابلیس کی بھی سنت ہوتا ہے طریقہ، تو ابلیس کے طریقے پہ نہیں چلنا کہ لاجک دیں. جب ہم اپنے گناہ کی لاجک دیتے ہیں تو پھر ہم راہ سے بھٹک جاتے ہیں، پھر ہمارے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اسٹیمپ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے جھوٹ جو بولتے ہیں نا، جب بولتے جاتے ہیں نا، شروع میں آپ کے جو برین کے نیورو کیمیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. شروع میں آپ کے برین میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو انگزائٹی اور اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے، پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے. پھر گریجولی کیا ہوتا رہتا ہے، جب آپ بولتے رہتے ہیں جھوٹ یا کوئی غلط کام کرتے رہتے ہیں تو برین کی سینسٹیوٹی اس اسٹیمولس کے لیے ختم ہو جاتی، جس کو حدیث کے روشنی میں کہا جاتا ہے کہ دل پہ کیا پڑ جاتا ہے، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، یا قرآن کی زبان میں جس کو کہتے ہیں مہر لگ جاتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل جو مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کو حق بات کی سمجھ نہیں آتی. تو ہم اس میں سے نہ ہوں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، جن کو نظر نہ آتا ہو. تو اپنے آپ کو، اپنے لیے وہ آئینہ ایک قرآن رکھ لیں. مجھے اس کے لیے نا میں نے تھوڑے دن پہلے دوبارہ سے ناول پڑھا مصحف. تو خیر مجھے ناولس کے شروع سے بچپن سے جو کہتے ہیں نا ایڈکشن وہ ہے. تو مصحف میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، میں نے دوبارہ سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھی تھی. تو قرآن کی جتنی پیاری وہ لنک کرتی ہے، وہ رائٹر کا نام دکھا ہے مجھے بھول کے، پتہ نہیں عمیرہ ہے کہ نمرہ کیا نام ہے، جو بھی ہے اللہ اس خاتون کے لیے زندگی میں اور آخرت میں آسانیاں فرمائے. تو مصحف نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اچھا ایک بات کہنی تھی، یہ دیکھ میرا چھوٹا سا مصحف ہے قرآن کو نا بڑی بڑی چیزوں میں اوپر کر کے سنبھال کے رکھنے، یار اس میں ہمیں رسپیکٹ تو دے دی، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. اصل چیز کسی کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، اس کی بات مانی جائے. آپ مجھے کہیں جائیں گے ڈاکٹر نازیہ ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے شوق سے آپ کی ویڈیو سنتے ہیں، لیکن آپ میری کسی بھی ویڈیو پہ عمل نہ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ میری رسپیکٹ تو نہیں ہوتی، وہ تو الٹی میری بےزتی ہے کہ آپ میری باتوں پہ کسی پہ عمل ہی نہ کریں. تو قرآن کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو بس اوپر سنبھال دیا جائے. قرآن کی رسپیکٹ یہ ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس کو پڑھا جائے. زندگی میں کوئی مسئلہ ہو نا، یہ ہم نا جب اسٹوڈنٹ تھے نا PMC میں ہاسٹل میں، تب سے ایک عادت بنی تھی، جب کوئی مسئلہ ہوتا جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی، یوں کر کے اچانک ہم قرآن کھولتے تھے، سامنے جو آیت نظر آتی تھی اس میں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نا کوئی انسٹرکشن دے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب دل دکھتا ہے نا، جیسے میں نے شروع کی بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کرتے، پھر سورہ ضحیٰ یاد آتی ہے. اللہ کھل کے تسلیاں دیتا ہے کہ تمہارا آنے والا دل اس سے بہتر ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ قریب اتنا دیں گے تم خوش ہو جاؤ گے. کچھ آج بری خبریں پڑی عجیب سی، میں خبریں نہیں سنتی، اب چھوڑ دی ہوئی ہیں جب سے میں یوٹیوب پہ ان ٹچ ہوئی ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو میں نے خبریں چھوڑ دی. آج کچھ خبریں دیکھی، دل برا سا ہوا، کچھ ناانصافیاں، کچھ مسئلے مسائل دیکھے، کچھ لگا کہ کچھ بے گناہوں پہ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن پھر وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ پلان کر رہا ہے اور اللہ جو بیسٹ پلانر ہے. تو ہمارے ذمہ تو کوشش کرنا ہے نا، ہم کسی کو بدل نہیں سکتے. سورہ ضحیٰ جب بھی جتنی دفعہ بھی پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے یہ آپ کو مخاطب کر رہی ہے، یہ آپ کو حوصلہ دے رہی ہے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو قرآن کو نا اکثر کھولا کریں، اور اس کے لیے اتنے اہتمام نہ کیا کریں کہ اوپر چڑھا دیا فلاں ٹائم پہ قرآن پڑھنا ہے، فلاں جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. بس اس سے ان ٹچ ہو جائیں، اس کو اپنی ٹیکسٹ بک بنا لیں، اس کو اپنی بیڈ ٹائم ڈائری بنا لیں، اپنے سرانے رکھیں، کھولا کریں، دیکھا کریں. اب میں بہت مسئلہ مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ اس کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں ہے، بس اس پہ عمل شرط ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا شرط ہے، تو دلوں کو سکون آ جاتا ہے. میرا بھی دل اداس تھا
تو مجھے قرآن کی آیتوں نے تسلی دی تھی آج. سب کو ہوتا ہے زندگی میں مایوسیاں، دکھ سکھ سب کچھ چلتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے کوئی سپر نیچرل پاور، کوئی ہم سے بڑا ایسا جس کے اختیار میں بہت کچھ ہو، بہت بدلنے کی اختیار ہو. تو رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ہمیں تو اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب ختم کرنے والا بھی ہے. پھر جب بھی مایوسی ہو، کہتے ہیں جب بھی تھک جاؤ تو اپنے رب کی طرف دوڑو، اس سے مانگو، اس کو بتاؤ کہ اللہ آئی ایم ٹائرڈ، آئی ایم ہوپ لیس، آئی ایم سیڈ، ٹھیک ہے، ہیلپ می، میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے پھر سے کھڑا کر دے، مجھے حوصلہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہاتھ پکڑے. ٹاپک تو مائنڈ میں کچھ ہوتے ہیں، لیکن آج دل کی اداسی تھی، کچھ سردی بہت تھی، اور ڈھیر سے کپڑے پہنے ہوئے میں نے آج بھی، ڈھیر سارے کپڑے، جتنے گھر میں گرم کپڑے جتنے پہنے جا سکتے ہیں پہن کے بالکل بھالو لگ رہی. تو کہنا یہ تھا کہ قرآن کو کھولیں اور اپنی بڑے دنوں بعد میں وہ لفظ بولا ریویو کریں، انالائز کریں، رک جائیں اور دیکھیں کیا میں حق پہ ہوں، کہ میں حق والوں کا ساتھ دے رہی ہوں، یا میں صرف ذاتی انا، غصہ، پسند ناپسند، برادریزم کی بیس پہ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہوں، کسی کو غلط کہہ رہی ہوں، کسی کو صحیح کہہ رہی ہوں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کو بات کرو تو وہ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی ان کی مطلب وہ نا کچھ لوگوں کے حق میں بلا وجہ کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے ایویڈنس رکھا بھی رہتا ہے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. چائے نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے. تو جب بھی طبیعت اداس ہو، سیڈ ہو، غصہ ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نا سپ کر کے پانی پیا کریں، اس سے دل کو بڑا سکون آتا ہے. اللہ حافظ.